حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نا جدی پشتی صحابی ہیں، ان کے والد بھی تھے اور وہ بڑے معتبر صحابہ کرام کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا۔ پھر ان کی والدہ کا حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی جو مدینے کی بڑی معتبر شخصیات عورتیں تھیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو یہ جدی پشتی تھے اور ساتھ غریب بھی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور کے دور کے اندر ایک گستاخ تھا جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب، اور یہ اس قدر شاطر دماغ تھا اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کا، اور اس کے پاس جتنے بھی یعنی مناکاریاں تھیں بہت زیادہ اس کو آتی تھی۔ اس نے پھر کیا کیا کہ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس کی ملاقات ثابت ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے علاقے کے اندر رہ کے نبوت کا اعلان کر دیا اور وہاں پہ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا اور حضور کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ایک دن حضور کو خط لکھتا ہے، خط کے اندر کیا لکھا، یا محمد رسول اللہ، سلام لکھا، سلام کہتا کہ سلام کے بعد آپ کے اوپر سلامتی ہو، اما بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نا معاہدہ کر لیں، 2 معاہدے ہیں، ان میں سے ایک آپ لازمی کر لیں، یا تو یہ مان لیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد جو نبوت ہے وہ میں چلاؤں گا، اگلا نبی اس کا اختیار مجھے دے دیں، اور دوسرا یہ ہے آدھی دنیا کا نبی آپ بن جائیں اور آدھی دنیا کی نبوت مجھے عطا کر دیں۔ تو یہ 2 معاہدے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب کے اندر اس کو خط لکھوایا، حضور نے بھی اسی طرح کلمات لکھے، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تم عادی کا کہتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبوت کا تاج مجھے ہی عطا فرمایا ہے۔ تو ایک کہتا ہے کہ میں بعد کے اندر نبی بنوں گا، حضور نے فرمایا کہ 1 سیکنڈ کی بھی نبوت تیرے لیے جو ہے وہ میں قبول نہیں فرما سکتا۔ حضور نے خط لکھا، کون ہے جو خط کو لے کے جائے گا؟ اب یہ نہیں کہ باقی صحابہ کرام کے درمیان جذبہ نہیں تھا، ابھی حضور کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، حضور نے بس یہ فرمایا تھا کہ کون لے کے جائے گا۔ ایک غریب صحابی بیٹھے ہیں اور حضور کی مجلس کے اندر بیٹھ کے ان کا کام کیا تھا، سارا دن سر کے اوپر ٹوکری رکھ کے مدینے کی گلیوں کے اندر کھجوریں بیچا کرتے تھے، اور حضور کی مجلس میں بھی بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے ہیں، ساتھ حضور کی بات کو سن رہی ہیں۔ جیسے ہی حضور نے اعلان کیا فوراً ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ خط لے کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ جب آپ نے زبان سے کہا نا کہ میں خط لے کے جاؤں گا، کھجوریں ابھی منہ کے اندر تھیں، چبا رہے تھے، اس کے ٹکڑے جو ہے نکل کے دیکھیں کہ منہ کے اندر کچھ چیز ہو اور بات کرے تو ذرات باہر گرتے ہیں، تو آپ کے چہرے کے اندر سے بھی کھجور کے ٹکڑوں کے ذرات دوسرے صحابی کے اوپر گرے۔ ان کا یار حبیب کہ آپ صبر تو کر لیتے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے اندر بڑی محبت ہے، آپ پہلے کھجور مکمل کر لیتے، بعد کے اندر آپ کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے کہا کہ جتنی دیر میں کھجور کو ختم کرتا، ہو سکتا تھا کہ یہ بازی کوئی اور لے جاتا، کوئی اور ہاتھ کھڑا کر دیتا، اس موقع کو میں ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں صبر نہیں کر سکا۔ میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط تھمایا، حضور نے بہادری اور اس قدر حضور نے جذبہ انہیں عطا فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کمزور جسم کے تھے، حالانکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے جتنی بھی اپنی زندگی کے اندر جنگیں لڑی نا، اس سے پہلے، اس خط لکھنے سے پہلے ہر جنگ کے اندر آپ شریک ہوا کرتے تھے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے کمال جوہر دکھائے، کہتے ہیں کہ حضور نے اپنا نیزہ عطا فرمایا، اپنا نیزہ عطا فرمایا، پھر حضور نے گھوڑا عنایت فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے خط جو ہے ان کے ہاتھ کے اندر پکڑایا، حضور نے فرمایا کہ جاؤ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کمزور جسم والے حبیب بن زید اس طرح گھوڑے کے اوپر بیٹھے دکھنے میں کمزور لگتے تھے، ایسے شان و شوکت کے ساتھ نکلے کہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی گورنر جا رہا ہو، ہاتھ کے اندر آپ نے جو ہے وہ نیزہ پکڑا ہوا ہے اور دوڑتے ہوئے مدینے سے باہر نکل گئے۔ سفر جاری ہے، چلتے چلتے مسلمہ کذاب کا دربار آتا ہے، دربار کے اندر جا کے آپ نے وہ جو نیزہ تھا وہ اس طرح زمین کے اندر گاڑ دیا۔ کہتے ہیں جب اس نیزے کو زمین میں گاڑا نا تو اس کی جو دمک تھی وہ سامنے
تخت کے اوپر بیٹھا ہوا مسیلمہ کذاب ٹھٹک کے رہ جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر اچانک جو ہے وہ ایک زلزلہ طاری ہوتا ہے کہ اتنا روبدار بندہ اور اتنے اہتمام کے ساتھ اور اس قدر جو ہے وہ جذبہ لے کے آیا ہے، تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا. کہتا ہے کہ یہ کون ہے کہ جو میرے دربار کے اندر اس طرح آ کے کر رہا ہے؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں بدبخت انسان، تجھے نظر نہیں آتا میں کون ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتا دیا کرتے ہیں حضور کا غلام آ کے کھڑا ہے. ہمارے چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ حضور کا غلام ہے، تمہیں پتہ نہیں چلا محمد کا غلام آ گیا ہے. فرمایا کہ یہ خط لے کے آیا ہوں. خط اس کے سامنے، اس آپ کو پتہ ہے کہ جو بادشاہ تھے وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ جو کھڑا ہوتا تھا منشی، اس نے خط پڑھنا ہوتا تھا. اب جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مسیلمہ کذاب کے دربار کے اندر ہے اور اس نے خود نہیں پڑھا، اس نے کہا جی پڑھ کے سناؤ کیا محمد نے ہمیں خط لکھا ہے. خط کو جب کھولا گیا، پڑھا گیا، خط کے اندر یہ لکھا تھا. حضور نے فرمایا تو پہلے بھی جھوٹا تھا، تو آج بھی جھوٹا ہے، تو قیامت تک جھوٹا رہے گا. انت کذاب، فرمایا تو جھوٹا ہے، میں کبھی بھی اور کوئی بھی کبھی بھی تیری نبوت کو تسلیم نہیں کر سکتے. تو نبی ہے ہی نہیں، اللہ نے مجھے نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے. حضور نے صرف یہ کلمات لکھے، تو جھوٹا ہے. بس یہ کلمات تھے کہ رنگ زرد ہوا، نیلا پیلا رنگ ہوا، اب تیش کے اندر آ جاتا ہے. خط اکیلے پڑھتا شاید برداشت کر جاتا، لیکن اب ساری عوام کے سامنے خط پڑھا گیا تھا. اب اسے جوش آتا ہے، غصے کے اندر آیا، غضب کے اندر آیا، اور تلوار ہاتھ کے اندر پکڑتا ہے. پکڑ کے آ کے حضرت سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے آپ سے کہتا ہے کہ یہ تو تمہارے نبی کا قول ہے نا کہ میں جھوٹا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید کو کیا کہتا ہے؟ یہ تو تمہارے نبی کا قول ہے کہ میں جھوٹا ہوں. تلوار کو کندھے کے اوپر رکھا حبیب بن زید کی، کہتا بتا تیرا کیا خیال ہے؟ آپ نے کہا میرا خیال پوچھتے ہو، میرا بھی وہی خیال ہے جو میرے نبی کا خیال ہے. کہا جو تو سننے کے لیے ترس رہا ہے نا کہ میں اس تلوار کے ڈر سے تیری نبوت کو تسلیم کر لوں گا. روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو قید کیا گیا، آپ کو ظلم اور اس قدر تشدد کیا گیا، اور جب دربار کے اندر لایا گیا تو اب مسیلمہ کذاب اس انتظار کے اندر ہے کہ جتنا ہم نے ظلم ان کے اوپر کیا ہے، جتنا تشدد کیا ہے، یہ حبیب بن زید فوراً میری نبوت کو تسلیم کر لیں گے. لیکن جب تلوار کندھے کے اوپر رکھی، پوچھا بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کہ جب آپ نے جواب دیا، اس کا جو پلان تھا کہ سارے لوگوں کے سامنے حبیب بن زید میری نبوت کو تسلیم کریں گے، اب پلان کے اوپر پانی پھر جاتا ہے. کہا میرا وہی خیال ہے کہ قیامت تک جھوٹا رہے گا. جسے میرا نبی جھوٹا کہہ دے وہ کبھی سچا ہو سکتا ہے؟ کہا تو جھوٹا ہے. اس نے کیا کیا؟ فرمایا کہ تو جھوٹا ہے. کہا کہ جان جا سکتی ہے. کہا جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میرا ایمان نہیں جا سکتا. تلوار ماری، آپ کا ایک بازو اتار کے رکھ دیا حضرت حبیب بن زید کا، پھر دوسرے کندھے کے اوپر تلوار رکھ لی. پھر کہتا ہے کہ اب بتا حبیب بن زید اب تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا حضور نے جھوٹا کہہ دیا ہے، اب 7 سمندروں کا پانی بھی آ جائے تو تیری غلاظت کو دھو نہیں سکتا. کہا کہ تو جھوٹا ہے. کہا دیکھ یار ابھی پیچھے میرے سپاہی کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، ان کے ہاتھ میں نیزے ہیں، پیچھے ذرا مڑ کے دیکھنا آج تیرا حشر کیا کرنے والے ہیں. حبیب بن زید کہتے ہیں میں جب گھر سے نکلا تھا نا، میرے 12 بچے ہیں، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ابھی ماں کا دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ابھی صحیح طرح چل بھی نہیں سکتے، کچھ ایسے ہیں جنہیں ابھی تک بولنا نہیں آتا، لیکن جب گھر سے نکلا تھا میں نے تو پیچھے مڑ کے انہیں بھی نہیں دیکھا تھا، تیرے سپاہیوں کو میں کیوں پیچھے مڑ کے دیکھوں؟ کہا کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. اس نے پھر تلوار ماری اور آپ کا دوسرا بازو بھی کاٹ کے رکھ دیا، پھر گردن کے اوپر تلوار رکھ لی. کہا اب بتا کہ میں جو ہے وہ سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ اب گردن اترے گی، اب گردن اترے گی. آزما رہا تھا.
حضرت حبیب بن زید نے کہا تم اب آزماتے ہو، ہمیں تو بدر سے لے کے احد تک آزمایا گیا ہے، ہمیں بدر سے لے کے حنین تک آزمایا گیا ہے، ہمیں بدر سے لے کے خندق تک آزمایا گیا ہے، پوری دنیا آزما کے دیکھ چکی ہے، لیکن اللہ نے ہمیشہ حضور کے غلاموں کا سر اونچا کیا ہے۔ آج بھی ہمارا سر اونچا ہے، ہمارے نبی کا سر اونچا ہے۔ کہا یہ گردن اتر جائے گی لیکن ہمارا عقیدہ وہی رہے گا، ہمارا وہ عقیدہ وہی رہے گا، ہمارا کلام وہی رہے گا جو حضور نے اپنی زبان سے نکال دیا ہے۔ کہا مر جاؤ گے، آپ نے فرمایا کہ انہیں شہادت سے ڈراتے ہو جو روزانہ فجر کے بعد شہادت کی موت مانگا کرتے ہیں۔ کہا ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہمیں موت کا نام دے کر ڈرا رہے ہو، ہم تو خود فجر کی نماز کے بعد اللہ سے شہادت مانگتے ہیں، تو کیسے موت سے ڈر سکتے ہیں؟ کہا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے گردن رکھی، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اس نے آپ کی گردن کے اوپر تلوار رکھی ہوئی تھی نا، اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے، حالانکہ اپنی سلطنت میں کھڑا ہے، اپنے قلعے کے اندر کھڑا ہوا ہے، لیکن ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اسے بھی پتا تھا کہ محمد کے غلام کو جو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، جو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائی ہے، یہ کبھی بھی میرا اس جو معاہدہ ہے اور میرا جو بات ہے اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ گردن اتار دی، ادھر جب گردن اتری، ادھر میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، حضور نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا کہ مسلمہ کذاب نے حبیب بن زید کو شہید کر دیا ہے۔ اور دیکھیں کہ جن کی موت پر اللہ کے نبی روتے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا۔ انہوں نے گردن کس لیے کٹائی؟ ختم نبوت کے اوپر انہوں نے پہرا دیا، اور آج اللہ نے ان کا ذکر اس طرح بلند کر دیا کہ آج ممبروں کے اوپر بیٹھ کے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کا اس طرح نام بلند کیا ہے۔